بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے ان بچیوں کے لیے جو بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی کو کسی بھی فروڑ لڑکے کی وجہ سے داؤ پر لگا دیتی ہے اور تباہ و برباد کر دیتی ہے اپنی زندگی کو۔ انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے۔ ان غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے اپنی ذاتی معاملات پر باتیں کرنا شروع کر دے، اس کی ابتدا کتنی ہی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو، اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بہن ہوتی ہے اس کی جو رازدار بن سکے، لہٰذا وہ اپنے کسی کزن سے یا سہیلی کے بھائی سے یا محلے دار لڑکے سے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہے۔ مرد بڑی فراخ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں دونوں فریقین کو اس بات چیت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ کئی لڑکوں سے میں بات کر چکا ہوں ایسے جنہوں نے لڑکیوں کو پھنسایا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی الحمدللہ۔ انہوں نے مجھے ساری یہ ڈیٹیل بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عموماً لڑکیاں نا تجربہ کار ہوتی ہیں، جبکہ لڑکے محبت کی پینگیں بڑھانے کا تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی حکمت عملی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور ترش روئی یا اپنی بیوی کی کڑوی باتوں کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اس کے جسم سے ہوا بھی خارج ہو تو کہتے ہیں واہ کیا گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ کلر میچنگ کی تعریف کر کے اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ جو لڑکی دیکھنے میں عام سی شکل و صورت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے پہ سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ جو لڑکی عمر میں بڑی ہو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے۔ جو لڑکی بے وقوف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راز کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کون سے وٹامن استعمال کرتی ہیں۔ اگر کچھ اور سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے۔ غرض کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ اسے مبارکباد دی جا سکے۔ خط کے ذریعے رابطہ ہو تو ایسے یا میسج کے ذریعے تو ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل تھام کے رہ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کھانا کھاتے یاد آئیں، آپ مجھے سوتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں، اگرچہ وہ بیت الخلاء میں یاد آئی ہو، لیٹرنگ میں بیٹھے بیٹھے یاد آئی ہو۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈالا ہے، میں گندگی کی دلدل میں پھنس رہا تھا۔ اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا،
मुझे तुम्हारी दुआओं की कबूलियत पर बड़ा यकीन है। अगर लड़की में कोई बीमारी नजर आए तो उसके इलाज मुआलजे की बातें करते हैं। मकसद ये होता है कि कोई ऐसी बात की जाए जो लड़की को अच्छी लगे और वो भी कोई बात करे तो फिर बात से बात बढ़े। जब महसूस करते हैं कि लड़की ने बेझिझक बात करना शुरू कर दी है तो बातचीत के दौरान कभी कभार कहते हैं, आप मुझे बताएं ना कि आप मुझे अच्छी क्यों लगती हैं। जब देखते हैं कि उसने मुस्कुरा के देखा तो कहते हैं, प्लीज आप मुझे याद ना आया करें, मेरी नियत साफ है, ऐसा ना हो कि मुझे आपको भुलाना मुश्किल हो जाए। कभी कभी बातचीत के दौरान कहते हैं, हैरानगी की बात है कि मेरी और आपकी पसंद और नापसंद बहुत मिलती जुलती है। कभी कभी ये कहते हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं, आपने फला मशवरा बड़ा ही अच्छा दिया। कभी साफ लफ्जों में कह देते हैं कि मैं आपको अपनाना चाहता हूं। मेरा मकसद बुरा नहीं है। इन तमाम हथकंडों का लब्बे लुबाब ये होता है कि लड़की हमसे बातचीत करे, हंसी मजाक करे और अपनी जाती जिंदगी की बातें खोलना शुरू करे। जब लड़की ने अपनी जाती बातें शुरू की तो वो समझ लेते हैं कि ये परिंदा जाल में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अब दूसरा मरहला शुरू होता है। दूसरे मरहले में उस लड़की को यकीन दहानी करवानी होती है कि मेरी नीयत बुरी नहीं है, मगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जबान से कहते हैं आई लव यू, मगर दिल में कहते हैं आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। यानी जब देखते हैं कि अब एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है तो उस लड़की को अपने फर्जी और झूठे इश्क की दास्तान सुनाते हैं। अगर वो गौर से सुन ले तो उसे अपने ख्वाब सुनाते हैं कि आज रात मैंने ख्वाब में एक लड़की से ये किया वो किया। अगर उस पर भी लड़की अच्छा रवैया जाहिर करे तो उससे फिल्मों, ड्रामों और गानों के बारे में तबादला ख्याल करना शुरू कर देते हैं। पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। गरज जब इस किस्म की नासाइश्ता बातें खुलेआम होने लगी तो समझते हैं कि अब कामयाबी की इम्कान रोशन है। तीसरे मरहले में उस लड़की से कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि आपके पास बैठकर आमने सामने जी भर के बातें करूं, मेरे लिए कुछ वक्त और मौका निकालो। कभी कहते हैं मेरा जी चाहता है कि समुंदर का किनारा हो और हम दोनों बातें करते हुए दूर चले जाएं। गर्मी के मौसम में कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि ठंडी सड़क हो और हम दोनों नंगे पांव उस पर चलते चलते थक जाएं तो उसी पर सो जाएं, चाहे कोई हमारे ऊपर से ट्रक ही गुजार दे। सर्दी के मौसम में कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि हम एक चारपाई पर बैठे बातें करते रहें, गरम लिहाफ हो और हमारे हाथ पांव कंबल में लिपटे हों। अगर लड़की ऐसी बातचीत को खुशी खुशी सुन ले तो समझते हैं कि मंजिल करीब है। चौथे मरहले में उस लड़की से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और थोड़ी गुफ्तगू के बाद कहते हैं कि थोड़ी देर गले मिल लो, एक मर्तबा अपनी आंखों का बोसा लेने दो, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर इजाजत मिल गई तो हर मुलाकात में खुलते खुलते बिल आखिर जिना के मुर्तकिब हो जाते हैं। और उन्हीं नौजवानों ने जिन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई हैं ये भी बताया कि एक वक्त में 5-5, 6-6 लड़कियों से माशका चल रहा होता है। एक से बातचीत करके फोन बंद करते हैं तो दूसरी लड़की को कॉल करके कहते हैं कि आज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा उदास हूं। जब फोन बंद करते हैं तो तीसरी लड़की को कॉल मिलाकर कहते हैं कि हाय मैं तो आज आपसे बातचीत करने के लिए तरस गया था। शैतानी काम के लिए कदम कदम पर झूठी कस्में खाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़की से अपनी शहवत पूरी करना होता है, लेकिन जिस लड़की से एक दफा शहवत पूरी कर ली उससे कभी शादी के लिए तैयार नहीं होते। दिल में ये बात होती है कि जो लड़की कुंवारेपन में मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर सकती है वो मेरी बीवी बन गई तो औरों से ताल्लुकात क्यों नहीं जोड़ेगी। लिहाजा उस प्यार को खत्म भी मरहला वार करते हैं। मरहला नंबर 1, यूज द गर्ल।
لڑکی سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرو جتنا عرصہ بھی داؤ لگ سکے. جب لڑکی مجبور کرے کہ آپ میرے گھر اپنی والدہ کو رشتے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے تو بہانے بناؤ. اگر لڑکی سمجھدار ہو اور پیچھے ہٹنے لگے تو اسے برائی کے لیے مجبور کرو. مرحلہ نمبر 2، ابوز دا گرل. لیکن لڑکی کو مجبور کر کے اس سے خواہش پوری کرو. کبھی کہو میں گولیاں کھا لوں گا، میں پنکھے سے لٹک جاؤں گا، میں جیب میں تمہارے نام خط لکھ کر چھت سے چھلانگ لگا دوں گا، ورنہ تم مجھ سے ضرور ملو. اس طرح جتنا عرصہ گزر سکتا ہے گزارنے کی کوشش کرو. مرحلہ نمبر 3، کنفیوز دا گرل. وہ بچے کہتے ہیں مجھے کہ اس والے مرحلے میں اگر لڑکی کے والدین اس کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اداسی کے فقرے بولو کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، تم نے میرا سکون تباہ کر دیا، تمہاری وجہ سے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لہذا میں فیل ہو گیا ہوں. اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں عین اس وقت خودکشی کروں گا جب تمہاری ڈولی جا رہی ہوگی. یاد رکھنا اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں تمہارے ہونے والے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گا. میں تمہارے شوہر کو تمہارے خط دکھاؤں گا، تمہاری تصویر دکھاؤں گا، تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گا. اب تم میری بیوی بن کر ہی زندہ رہ سکو گی. لڑکی بیچاری ان جھوٹی مکاریوں سے متاثر ہو کر اچھے رشتوں سے انکار کر دیتی ہے. والدین کے سامنے ذلت اور رسوائی برداشت کرتی ہے، مگر ضد کرتی ہے کہ میرا رشتہ فلاں لڑکے سے ہی کیا جائے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، کہیں چلی جاؤں گی، سب کی ناک کٹوا کے رہوں گی. اگر والدین آمادہ بھی ہو جائیں کہ چلو اسی اوباش لفنگے لڑکے سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں، اور لڑکی اس لڑکے سے کہے کہ آپ اپنی والدہ کو ہمارے گھر رشتہ مانگنے کے لیے بھیجو، میرے والدین ہاں کر دیں گے، تو لڑکا سمجھ لیتا ہے کہ چوتھا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. مرحلہ نمبر 4، ریفیوز دا گرل. لڑکا تو جب دیکھتا ہے کہ لڑکی ہر طرف سے ہٹ کٹ کے میرے لیے فارغ ہو گئی ہے تو اس سے جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے، مگر والدہ کو بھیجنے کے بارے میں بہانے کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ فلاں کام کی وجہ سے امی مصروف ہیں، کبھی کہتا ہے فلاں بات پیش آ گئی لہذا اب میں گھر میں یہ بات کیسے کروں. جب لڑکی زیادہ مجبور کرتی ہے تو لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میری امی نہیں مانتی، کیا کروں، میرے ابو نہیں مانتے، اسی لیت العل میں وقت گزار دیتا ہے. لڑکی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، وہ نہ آگے کی رہتی ہے نہ پیچھے کی. ایسے موڑ پر پہنچ کر بعض لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، بعض دن رات وظیفے کرتی ہیں کہ لڑکا اپنی ماں کو بھیج دے، بعض منتیں مانتی ہیں یا تعویذ دھاگے کے پیچھے وقت ضائع کرتی ہیں، بعض اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، حالانکہ غلطی تو اپنی ہوتی ہے. لڑکا اس لڑکی سے اپنی شہوت پوری کر چکا ہوتا ہے، اب وہ لڑکی اس کی نظر میں استعمال شدہ ٹوائلٹ پیپر کی مانند ہوتی ہے، لہذا وہ ہیلے بہانے کر کے لڑکی کو ٹالتا ہے اور ملنا بند کر دیتا ہے. یوں سمجھے کہ لڑکی کو بند گلی میں پہنچا کر خود غائب ہو جاتا ہے. نتیجہ اکثر اوقات تو چھپی آشنائی والی شادیاں ہوتی ہی نہیں، اگر ہو بھی جائیں تو 2 وجوہات کی بنا پر طلاق ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. نمبر 1، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں شکی مزاج بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ لڑکی اپنے سگے بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر لے تو شوہر کو ناجائز تعلقات کا شبہ ہو جاتا ہے. لڑکی اگر والدین کو ملنے کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگے تو شوہر اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ میکے جا کر کہیں کسی مرد کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے. ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی پسند کی شادی ہوئی تو وہ دفتر جاتے ہوئے بھی گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا. کسی نے پوچھا کہ گھر میں بیوی کو ایمرجنسی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ باہر نکلے، آپ اسے بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو لڑکی والدین سے چھپ چھپا کر محبت کر سکتی ہے وہ مجھ سے چھپ چھپا کر کسی ہمسائے سے محبت کیوں نہیں کر سکتی.
اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ چھپی دوستی کرنے والی ایسی لڑکیاں ساری عمر کے لیے اپنا اعتبار کھو بیٹھتی ہیں۔ دوسری، شادی ناکام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا ہر بات میں لڑکی کی تعریف کرتا تھا، اس کی ہر الٹی بات کو سیدھی کہتا تھا۔ اب شادی کے بعد حقیقت میں وہ شوہر بن کر رہتا ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے۔ لڑکی سمجھتی ہے کہ پہلے میں اچھی تھی، اب کیا ہوا کہ اسے میرے اندر عیب نظر آنے لگے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا جس طرح لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، اسے آئے دن تحفے تحائف دیتا تھا، شادی کے بعد وہ معاملہ چل نہیں سکتا تو لڑکی سمجھتی ہے کہ اسے مجھ سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بعض مرتبہ لڑکا شادی تو کر لیتا ہے مگر اس کو چھپی آشنائی کی لت پڑی ہوتی ہے لڑکے کو، لہذا وہ کسی اور لڑکی سے وہی جانو مانو اور سونو مونو والا پیار محبت کے سلسلہ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ اب نصیحت کی بات سنو، بات تو واقعی لمبی ہو گئی لیکن پھر بھی سنیں آپ۔ یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ عورت کسی غیر مرد کی جھولی میں اس وقت گرتی ہے جب اس کے اپنے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو رضاعی ماں محبت نہیں دیتی، اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو بیٹی کے حالات سے بے خبر رہتی ہے، اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو اولاد کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، یا ان پڑھ ماں بات بات میں بیٹی کو ڈانٹتی ہے، جبکہ بیٹیوں کی ہر بات مانتی ہے یا بیٹی کو ہر چھوٹی سی غلطی پر کوسنے دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹی ماں کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، یا پھر ماں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹیلی فون کال پر غیر محرم مرد کو اس کی بیٹی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یا قریب کے غیر محرم مردوں کو اکیلی لڑکی سے معاشقہ بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، یا شوہر بیوی کو محبت نہیں دے پاتا اور وہ محبت کی بھوکی غیر محرم کی میٹھی آواز پر قربان ہو جاتی ہے، یا شوہر گھر سے دور رہتا ہے اور بیوی غیر مرد کے چکر میں پھنس جاتی ہے، یا شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، لہذا بیوی کو جہاں سے کچھ پڑے یعنی وہ تھوڑی سی محبت ملے چلی جاتی ہے، یا عورت کو اکیلا باہر جانے کی کھلی اجازت ہوتی ہے، خرید و فروخت کے لیے بازار جاتی ہے اور غیر مرد سے آشنائی کا موقع نکل آتا ہے، یا لڑکی اسکول کالج اکیلی جاتی ہے یا سہیلی کے ساتھ جاتی ہے اور راستے میں غیر محرم لڑکے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ایسی تمام صورتحال میں پہلا قصور گھر والوں کا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی یا عورت کو غیر محرم کی طرف مائل ہونے کا موقع ہی کیوں دیتے ہیں۔ دوسرا قصور غیر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے عورت یا لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ تیسرا قصور عورت یا لڑکی کا اپنا ہوتا ہے کہ اگرچہ حالات ناسازگار صحیح مگر وہ غیر محرم کے قریب کیوں آتی ہے، اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے اور زندگی بھر کی بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پر سجاتی ہے۔ جہاں قصور دوسروں کا ہوتا ہے وہاں اپنا بھی ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں اپنی عزت و ناموس کی قدر و قیمت جانتی ہیں وہ لاکھوں پریشانیوں کے باوجود غیر محرم مرد کی طرف مائل ذرہ برابر بھی بال برابر بھی متوجہ نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کو قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بچیوں کی اللہ عصمت کی اور تمام ماں باپ کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔